بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا شکر، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور بامقصد محفل پاک میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اور آپ اس محفل پاک میں اپنی اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین اسلام کے ضروری مسائل سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مذہب اسلام کے ضروری مسائل سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک یعنی اس کا موضوع بیمار کی عیادت کرنا ہے۔ بیمار کی عیادت کس طرح سے کرنا چاہیے اور عیادت کرنا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا چیز ہے، اس کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے اور یہ بتانا چاہیں گے کہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ وہ اس کو ادا کرے، یعنی بیمار کی عیادت کرنا یہ بھی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کی عیادت، جنازے کے ساتھ جانا، چھینک کا جواب دینا، قسم اٹھانے والے کی قسم کو پورا کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا، دعوت کو قبول کرنا اور سلام کو عام کرنا۔ فرمایا کہ یہ 5 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، یعنی اگر وہ ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی مکمل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشنودی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے وہ بندہ جو ایک مسلمان کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو اسی حقوق میں کئی چیزیں بیان کی، سلام کا جواب دینا، عیادت کرنا بیمار کی اور جنازے کے ساتھ جانا، یعنی ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے اور انتقال ہونے کے بعد ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اس کے انتقال میں شامل ہو، یعنی اس کے جنازے میں شامل ہو، یہ حق ہے اس کا، یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے وہ مغفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک مسلمان کے جنازے میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، اور اگر کسی مسلمان کو چھینک آ جائے اور چھینک آنے کے بعد وہ الحمدللہ کہے، یعنی جس کو چھینک آئے گی وہ الحمدللہ کہے گا، اور اگر اس کے پاس میں کوئی شخص موجود ہے، اس کے کانوں میں آواز پہنچی ہے کہ اس کو چھینک آئی ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، یعنی اے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اور جو ہے مظلوم کی مدد کرنا، یعنی جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو ستایا ہوا ہے، پریشان حال ہے، تو ہمیں چاہیے ایک مسلمان کا حق یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کی مدد کرے اور دعوت قبول کرے، یعنی اگر کسی مسلمان بھائی نے ہمیں دعوت دی ہے، ہمیں اپنے گھر پہ دعوت میں بلایا ہے، کسی بھی چیز کی اچھے کام کی دعوت دی ہے تو ہمیں اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور سلام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، اس لیے کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ 5 حقوق ہیں، تو ان 5 حقوق میں سب سے اہم آج ہماری گفتگو کا جو اہم مقصد ہے وہ مریض کی عیادت کرنا ہے۔ تو عیادت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، کوئی تکلیف میں ہو، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جائے، یعنی اس کو دیکھنے جائے اور اس کے حالات کو پوچھے، اور حالات کو پوچھنے کے بعد اس کو تسلی دے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لا باس طہور، یعنی جب اس کے پاس جائیں تو آپ کہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی اچھا فرمائے گا۔ تو ہمیں یہ جو ہے حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا چاہیے اور اپنے ایک بھائی کے حق کو ادا کرنا چاہیے کہ ہم پر ضروری ہے، ہمارے ایک مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کے گھر اس کو دیکھنے جائیں اور اس کو تسلی دیں اور اس کی شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرے بھائی کو شفا عطا فرمائے اور اس کے تمام امراض کو دور فرماتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی بیمار کی عیادت کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یعنی جو شخص ایک بیمار کی عیادت کو جا رہا ہے، اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنے مریض، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھنے جا رہا ہے، اس کی عیادت کو جا رہا ہے، تو دیکھنے والے کو فائدہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس کو حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں بیمار کو دیکھنے سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرتا ہے، یعنی جو شخص صبح کو کسی مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے، اس کی بیماری کو دیکھنے جاتا ہے، اس کے حالات کو پوچھتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ بے شک۔ اور اگر شام کے وقت بیمار پرسی کرے، یعنی کسی مریض کو اگر شام کے وقت کوئی مسلمان دیکھنے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، سبحان۔ اور اس کے لیے جنت میں چنے ہوئے پھل ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنا بڑا مقام ہے ایک مسلمان کی عیادت کو جانے والے کا، یعنی ایک مسلمان بھائی کی عیادت کو جا رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، ایک مسلمان کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کتنا بڑا غفور رحیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رحم دل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے، بیمار کی عیادت کو جا رہا ہے، تو 70,000 فرشتے صبح کے وقت اس کی رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو اس کی رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کی، یعنی اپنے کوئی بیمار ہے اگر مسلمان بھائی، تو اس کی عیادت کو جائیں، اس کو تسلی دیں، اور اس کو گھبرائیں نہیں، اس کو پریشان نہ کریں، اس کو ٹینشن میں نہ ڈالیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جائیں، اس کی بیمار پرسی کریں۔ 70,000 فرشتے رحمت کی دعا صبح کو بھی کریں گے، اور 70,000 فرشتے رحمت کی دعا شام کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اسی کے ذریعے مغفرت فرمائے گا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات اور عرض کر دیں، ہم جب بیمار کی عیادت کو جاتے ہیں تو آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ جب دیکھنے جاتے ہیں تو بیمار ویسے ہی پریشان ہوتا ہے، اپنی بیماری کو لے کر ٹینشن میں ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جب دیکھنے جاتے ہیں تو اپنی کم علمی کی بنا پر اس کے گھر پر گھنٹوں کے حساب سے بیٹھ جاتے ہیں، کو جو ہے طرح طرح کی دنیاوی گفتگو کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ پریشان حال ہے، بیمار ہے۔ آپ اس کو دیکھیے اور دیکھ کر اس کو تسلی دیجیے اور دعا کیجیے، اور وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھنٹوں کے حساب سے آپ اس کے ہاں بیٹھیں تو اس کے گھر کے لوگ بھی پریشان ہوں، اور آپ اس کے سامنے کھانا پینا کریں، بیڑی سگریٹ پئیں، اور لوگ جو ہے بیمار بھی آپ کے بیٹھنے سے اوب جائے، پریشان ہو جائے۔ تو اس طرح کی عیادت نہ کریں، بلکہ سامنے والے کو گرا نہ گزریں، آپ جائیں اور دیکھ کر فوراً واپس آ جائیں۔ یہ ایک مسلمان کی عقل مندی کا ثبوت ہے، اور اس کے سامنے کسی طرح کی یہ گفتگو نہ کریں کہ ارے فلاں آدمی تو بہت بیمار تھا، اس کو بھی یہی مرض ہو گیا تھا، وہ بھی اس طرح کی پریشانی میں مبتلا تھا، لیکن آخر اس کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ یہ جملے بولنا یہ اس کو پریشان کرنے والی بات ہے، یہ عیادت نہیں ہے، بلکہ یہ زحمت دے رہے ہیں آپ۔ حالانکہ ہمیں اس طرح کی گفتگو اس کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ بیمار کو دیکھنے جائیں تو حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ اس کو تسلی دیں، لا باس طہور، یعنی آپ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد صحت یاب فرمائے گا، آپ کو شفا دے گا، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، سب کو ایک دوسرے کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مریضوں کی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسلام کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔